الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب مصیبت میں گرتا ہے تو اس کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش جلد از جلد اللہ رب العزت کی مدد آئے اور اللہ رب العزت کی مدد کی برکت سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ مصیبتیں طرح طرح کی ہوا کرتی ہے، کبھی مصیبت روزی کے اعتبار سے ہوتی ہے، بظاہر کبھی مصیبت بیماری کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی مصیبت گناہوں کی نحوست کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی مصیبت تنگ دستی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہر مصیبت سے نجات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مدد پر موقوف ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ آئے مصیبت دور نہیں ہو سکتی، تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان مصیبت میں ہو تو ایک انسان کے مصیبت میں مبتلا ہو جانے سے کئی انسان متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان سماج کا بیمار پڑ گیا تو ایک انسان کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگ مضطرب ہوتے ہیں، کئی لوگ بے قرار ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اگر دنیا کا ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کئی ایک خاندان متاثر ہوتے ہیں، کئی ایک افراد متاثر ہوتے ہیں، اور اگر جہاں پر پوری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جہاں پر پوری قوم بلاؤں میں گھر جائے،
اس قوم کے اضطراب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس قوم کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم قوم مسلم کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے قوم مسلم کا کوئی ایسا گھر نہیں جو درد اور کرب کا شکار نہ ہو، جو تکلیف اور مصیبت کا شکار نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے باضابطہ طور پر جیلیں بنائی جا رہی ہے اور بنائی جا چکی ہے۔ بعض جیلیں زمین کے اوپر ایسی ہے، بعض قید خانے زمین کے اوپر ایسے ہیں جو صرف مسلم قیدیوں کے لیے بنائے گئے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان یہاں قیدی بن کر کے آئے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ امریکہ کے اندر ایک جیل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں باضابطہ طور پر مسلم نوجوانوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کو سزا کیا دی جاتی ہے؟ جسمانی سزا تو جسمانی سزا ہے، انہیں قلبی طور پر سزا دی جاتی ہے۔ ایک انگریزی اخبار نے اس کی رپورٹ کو بڑے درد کے ساتھ شائع کیا تھا، جو میں اپنے انداز میں اس کو پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امریکہ کی سرزمین پر جو جیل مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں جن لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، دو مسلمانوں کو مکمل طور پر برہنہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے لباس کو اتار دیا جاتا ہے اور ان کو سزا اس طور پر دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اعضائے مخصوص کو جو ہے اللہ اکبر ہتھیاروں کے ذریعے سے یا کسی ذرائع سے چیرا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر مرچ اور نمک ڈال کر کے اسے سوئی سے سیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بھیانک اور ایسا بھیانک انداز ہے سزا کا کہ جس سے انسان کی روح بھی کانپتی ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر قوم مسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں تو ہمیں اسی پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر پوری قوم پریشان ہو اور پوری قوم پریشان ہونے کے بعد قوم کے چند افراد سکون و اطمینان کی سانس لے رہے ہوں تو انہیں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا پوری امت ایک جسم کی طرح ہے اور جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا حصے کو بے چین ہونا چاہیے، دوسرے حصے کو بے قرار ہونا چاہیے۔ جسم کا دوسرا حصہ ایک حصے کے درد پر اس وقت تک تڑپتا ہے جب تک کہ اس کو فالج نہ ہو جائے یا اس میں سے جان نہ نکل جائے، جب تک کہ جان جسم میں رہتی ہے۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو ہاتھ بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دماغ سوچ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان نوجوانوں کے ساتھ اس طریقے سے بھیانک سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ تو اتنی بات ہے جو ہم تک اخبارات کے ذریعے سے پہنچی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے اس کالی کوٹری میں قوم مسلم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے میں ایک مسلمان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، رب کی مدد کب آئے گی تاکہ قید خانوں سے مسلمانوں کو نکالا جا سکے، معیشی بحران سے، معاشی بحران سے قوم مسلم کو نکال کر کے عزت اور ترقی کی راہ کا مسافر بنایا جا سکے۔ میرے کریم تیری طرف سے مدد کب آئے گی کہ قوم مسلم کا تعلیمی معیار چماروں سے زیادہ گرتا جا رہا ہے؟ اس قوم کو اٹھانے کے لیے مدد کی تو ضرورت ہے، امداد کی تو ضرورت ہے۔ ایک انسان کی نگاہیں جب بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ وہ لوگ جو دوسروں کی مصیبتوں پر غمگین نہیں ہوتے، کم از کم جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کم از کم جب وہ تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ تو یہی سوچتے ہیں اللہ کی مدد آئے تاکہ مصیبت سے نجات مل جائے، اللہ کی مدد آئے تاکہ پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان اپنے نجی معاملات میں بھی رب کی مدد کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کو تلاش کرتا ہے، تو قرآن سے جھنجھوڑ کر کہتا ہے رب کی مدد یوں ہی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد یوں ہی نازل نہیں ہوگی،
ہوگی. اللہ کی مدد کے نزول کے لیے ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے. جب تک کہ تم اس کنڈیشن کو پورا نہیں کرو گے, جب تک تم اس شرط کو پورا نہیں کرو گے, اللہ کی مدد نہیں آنے والی. اسی طرح سے بے چین رہو گے, بے اطمینان رہو گے, مضطرب رہو گے, تکلیف کا شکار رہو گے, ستم رسیدہ رہو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب تک کہ اس شرط کو پورا نہ کیا جائے رب کی مدد نہیں آ سکتی. وہ شرط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. رب کی مدد تم چاہتے ہو, تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, تم اللہ کے دین کی امداد کرنے والے بن جاؤ. بلکہ یہاں تک کہا گیا جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں گویا وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب کے دین کی مدد ہم سب پر ضروری ہے. آج اسلام مظلوم ہے, آج اسلام پر ظلم ہو رہا ہے, اس لیے کہ کہیں پر معاذ اللہ رب العالمین مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں پر کارٹون بنا کر میرے بے مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. فیس بک پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصوم اداؤں کو تان کا شکار بنایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ایسے وقت میں اگر مسلمان اللہ کے دین کی امداد کے لیے تیار نہ ہو تو مسلمان کب تیار ہوگا؟ ایسے وقت میں مسلمان اللہ کے دین کی مدد نہ کرے تو کب مدد کرے گا؟ اس لیے کہ آج اگر مسلمانوں نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں. رب کا ارشاد ہے جب مسلمان اللہ رب العزت کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا اور کافروں کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرے گا اور وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے, اللہ کے دین کے سپاہی بننا ہے. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کر کے وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اس دین کا ہمیں محافظ بننا ہے. وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ اس کی سب سے ہلکی سی اور آسان سی صورت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پر ہم عمل کریں. اس کے لیے چاہے تکلیف اٹھانی پڑے, چاہے مصیبت برداشت کرنی پڑے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج سے میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر, ہماری قوم کے لوگ جب تک اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے اللہ کی مدد ان پر نازل ہوتی اور تخت و تاج ان کے قدموں میں رہا کرتے. جو لوگ تخت و تاج کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ تخت و تاج حاصل نہیں کر پاتے تھے, مگر مسلمان جس طرف نکل جاتا تخت و تاج اس کے قدموں میں آ جاتا تھا. وجہ یہ تھی وہ اللہ کے دین کے مددگار تھے, اللہ ان کی مدد فرماتا تھا اور اللہ جس کا مددگار ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. وہ جس طرف سے نکلتا ہے جس طرف نکلتا ہے اس کے لیے راہیں پیدا ہوتی ہیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بربر قوم کا نام آپ نے سنا ہوگا. تاریخ میں بربر قوم ایک بہت وحشی اور ایک انتہائی طاقتور قوم کے حوالے سے جانی جاتی ہے. بربر قوم پر کبھی دنیا کی کوئی طاقت حکومت کر ہی نہیں سکی, مگر اسلام کا ایک مبلغ ان کے درمیان جاتا ہے اور جانے کے بعد اس وحشی اور درندہ صفت قوم کو اسلام کا شعور عطا کرتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے, انداز بندگی عطا کرتا ہے. اور پھر اس قوم کے اندر جب اسلام پھیلنے لگتا ہے تو اسی قوم میں ایک نوجوان جنم لیتا ہے. اس نوجوان کا نام طارق ابن زیاد تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, طارق ایک جوان کی حیثیت سے جب دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے جس مبلغ نے ان کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچایا تھا انہوں نے اس کے سینے کے اندر اسلام اور اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ ایسا اجاگر کیا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل تک ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو قتل کرتے تھے, لوگوں پر دھوس جماتے تھے, اب ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر زمین پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے
اور وہ نوجوان جو بربر کہلاتے ہیں کشتیاں لے کر اسلام کی اشاعت کے لیے اندلیس کی زمین کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب وہ اندلیس کے ساحل پر پہنچتے ہیں تو اسی بربر قوم کے ایک جوان طارق ابن زیاد کا یہ حوصلہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، اور جب کشتی کو آگ لگائی جا رہی تھی تو کسی کہنے والے نے کہا طارق نادانی نہ کرو، نادانی کیوں کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتیوں کو آگ لگانے سے نقصان ہو جائے۔ طارق کہتے ہیں کشتیوں کو آگ اس لیے نہیں لگاتا کہ اللہ اکبر، آگ لگانے سے کشتیوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہے یا اسلام کا نقصان موجود مقصود ہے؟ مقصد تو یہ ہے جب کشتیوں کو آگ لگا دی جائے گی تو میرے ساتھ جو مجاہدین موجود ہیں ان کے دو ہی مقاصد ہوں گے، اگر ہم یہاں رہ گئے کشتیاں اس لیے جلائی جا رہی ہے کہ واپس بھاگ کر نہیں جانا ہے، ہمیں تو یہی رہنا ہے، یا تو اسلام کا پرچم لہرائیں گے یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی، یا تو یہاں قبر بنائیں گے یا اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اور وہ نوجوان اسلام کا پرچم اس زمین پر لہراتے ہیں، اور اندلیس کی وہ زمین ہے جس نے کروڑوں فقہائے کرام دنیا کے سامنے پیش فرمائے، بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہزاروں اور کروڑوں وہاں پر اہل ایمان دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ جب سے قوم مسلم کے اندر کمزور ہوتا گیا تب سے اللہ کی مدد رکتی چلی گئی۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ کے دین کی مدد کریں۔ آج حال یہ ہے اگر فلم دیکھنا ہو تو کوئی ہمارے گھر پہ دعوت دینے کے لیے نہیں آتا کہ چلو فلم دیکھیں، لیکن ہم 3 گھنٹے کا وقت اس کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو اسلام اور دین کے لیے وقت نکالنے کا ہمارے پاس نہ کوئی جذبہ ہے، نہ ٹائم نکالنے کا کوئی شوق ہے، نہ کوئی ذوق ہے۔ ہمارے پاس دین کا معاملہ آتا ہے تو وقت ہی نہیں رہتا۔ جبکہ صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 یا 40,000 صحابہ ہیں، جن میں سے صرف 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں جنت البقیع کے اندر، اور 1,14,000 صحابہ ان کے مزارات آپ کو مدینہ منورہ میں نہیں ملیں گے، وہ روئے زمین پر پھیل گئے۔ سفر کی مشقتیں برداشت کی، بعضوں نے پیدل سفر کیا، بعضوں نے گھوڑے اور کچھر پر سفر کیا، اونٹوں پر سفر کیا، اور ایسے سست رفتار دور میں بھی انہوں نے سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ وہ مدینہ منورہ سے ملک شام تک دین کے لیے پیدل جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے یمن تک کا سفر اسلام کی خاطر پیدل طے کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے افریقہ تک کا سفر پیدل اسلام کے لیے اللہ کے دین کی مدد کے لیے طے کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں سارے آرام دہ آرائش و زیبائش کے سارے سامان موجود ہے، ایک سے ایک سواریاں موجود ہے، گاڑیاں موجود ہے، اس کے لیے بھی جب دین کے لیے سفر کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی کہتا ہے میرے بھائی کی شادی ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرے بچوں کا امتحان ہے، اس طریقے کے بہانے لگائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کا جذبہ کیا تھا، ان کی قربانیوں کا عالم کیا تھا، اور ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ تبوک کے موقع کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں اسلام پر وقت آیا ہے، اسلام کی کچھ مدد کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اس وقت لانے والے لا کر کے جو دیا کرتے تھے یقیناً ان کا دینا تو لائق احترام تھا، مگر یہاں تک کہ ہوا کہ پردہ نشین
مشینوں نے اپنی چوٹیاں کاٹ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا. اس کے بعد پوچھا گیا ان چوٹیوں کو کاٹ کر بھیجنے والی خواتین یہ تو بتائیں تم نے اپنی چوٹیوں کو کاٹ کر کے کیوں بھیجا, اپنے بالوں کو کاٹ کر کے کیوں بھیجا؟ تو جواب دیا گیا اس لیے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جانوروں کو اور سواریوں کو باندھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کے پاس رسی موجود نہیں ہے. ہمارے بال بڑے ہیں, ہم اپنے بالوں کی چوٹیاں دیتے ہیں تاکہ ان بالوں سے رسی بنائی جائے اور مجاہدین کی سواریوں کو باندھا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قربانی کا یہ جذبہ موجود تھا. اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ کر اسلام کی مدد کر سکتے تھے تو خواتین اپنے بالوں کو کاٹ کر اسلام کی مدد کر رہی تھی. ایک رات کا دولہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر اسلام کی مدد کر رہا تھا. ننھے ننھے بچے اپنے بچپنے کو قربان کر کے اسلام کی امداد کرتے نظر آ رہے تھے. اور کربلا کی دھرتی پر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کا بیٹا قربان کیا دین کی مدد کے لیے. 21 سال کا جوان بھتیجا قربان کیا دین کی مدد کے لیے. 6 مہینے کا ننھا علی اصغر قربان کیا دین کی مدد کے لیے. آخر میں اپنا بھی سر کٹا دیا دین کی امداد کے لیے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, ہمارے پاس کیا ہے, کیا جذبہ لے کر ہم جیتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر کوئی دوست قربانی مانگے ہم دوست کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. اگر کوئی ساتھی قربانی مانگے ساتھی کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. مگر جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں, ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو قوم اللہ کے دین کو مظلوم بنا دے, جو قوم اللہ کے دین پر ظلم کرے, کیا اس قوم پر ظلم نہ ہوگا؟ وہ قوم مظلوم نہ ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر بزرگان دین کی قربانیاں کیا ہے دین کی راہ کے اندر. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بزرگان دین سے پہلے جنہیں ہم بزرگان دین ہی کہتے ہیں لیکن اصطلاح میں جنہیں صحابہ کہتے ہیں, صحابیات کہتے ہیں, ان کی قربانیاں کیا ہے؟ ایک خاتون ہے جن کا نام جناب سمیہ ہے. جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھتی ہے, اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جہل سے جناب سمیہ کہتی ہے ہاں میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے. اس وقت وہ ابو جہل کہتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کو کتنی اذیت دیتا ہوں, میں اسے کتنی تکلیف پہنچاتا ہوں؟ اتنا سننا تھا. جناب سمیہ نے کہا جنت کی نعمتیں ابدی ہے, وہ ایک طرف ہے, اس کے آگے تو تیری اذیت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. حضرت سمیہ کو ورغلانے کی کوشش کی گئی مگر جناب سمیہ استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے. آخرکار ابو جہل جناب سمیہ کے وجود ناز پر کوڑے برسواتا ہے اور جب کوڑے پڑتے ہیں جناب سمیہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 2 اونٹ منگوائے جاتے ہیں اور اونٹ منگوانے کے بعد ایک اونٹ کے پیر سے جناب سمیہ کا ایک پیر باندھا جاتا ہے اور دوسرے اونٹ کے پیر سے جناب سمیہ کا دوسرا پیر باندھا جاتا ہے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے. جناب سمیہ اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتی نظر آتی ہے, اسلام کی عظمتوں پر قربان ہوتی نظر آتی ہے. یہ سب سے پہلی عورت ہے جس نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے؟ آج تو اسلام ہم سے جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا, آج اسلام تو ہم سے صرف وقت کی قربانی مانگ رہا ہے. کیا ہم وقت کی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ دشمنان رسول کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو گستاخ رسول بنانے کے لیے 40 دن اور 4 مہینے نکال لیتے ہیں, اور عاشقان مصطفیٰ کہلانے والوں کا حال یہ ہے اگر ان سے 3 دن کی قربانی مانگی جائے تو وہ 3 دن کی قربانی نہیں دے سکتے. مجھے بتاؤ
کل میدان محشر میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ محبت رسول کا ثبوت کیا ہے، ہم کیا ثبوت پیش کریں گے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ قربانی نہ دو گے عشق مصطفیٰ کی لذت حاصل نہیں کر سکتے، اور جس دن قربانی دے کر عشق کی لذت مل گئی، خدا کی قسم پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا، اسی میں مزہ آئے گا۔ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپنا تھا۔ مدرسے سے گھر لوٹ رہے تھے، آواز آئی نظام عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ایک سوال تھا عجیب، اور ننھے سے ذہن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ گھر گئے، ماں سے کہا ماں میں مدرسے آتا جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ ماں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹے یہ جواب کوئی معمولی جواب نہیں ہوگا، اگر جواب دینا ہے تو ہمارے گھر کے کونے پر، گلی کے کونے پر، نکڑ پر ایک دیوانہ، ایک مجذوب بیٹھتا ہے، بیٹا جا اسی سے پوچھ کہ جواب کیا دینا ہے۔ محبوب الہی ننھے سے بچے تھے، بدایوں شریف کی سرزمین تھی، وہاں پر آپ کا بچپنا گزر رہا تھا۔ گلی کے کونے پر گئے، ایک دیوانے مجذوب کو بیٹھا ہوا دیکھا، پوچھا بابا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے، میں کیا جواب دوں بابا؟ انہوں نے فرمایا بیٹے شہزادے کل آنا، میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ اس کے بعد محبوب الہی کو کل کا انتظار تھا، جب کل وہاں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد کہا کیا اللہ والے کہلانے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ذہن میں خیال آنا تھا۔ نوجوانوں نے پوچھا شہزادے کس کی تلاش کر رہے ہو؟ تلاش کس کی ہے؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک دیوانہ بیٹھتا تھا، ایک مجذوب بیٹھتے تھے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے کل رات تو ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ انہیں اٹھا لے جا کر کے جنگل میں پھینک آئے ہیں، آپ کیا مجھے لے چل سکتے ہیں؟ بالکل لے چل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان بابا نظام کو وہاں لے کر گئے تو بابا نظام نے اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیفیت یہ ہے بلیاں ان کے جسم کو نوچ رہی ہے، کتے ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں، کوے اور چیل ان کے جسم کو کھا رہے ہیں، اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ ننھا سا کلیجہ تھرا گیا۔ بابا نظام نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ میں تیرا جواب بن جاؤں گا۔ کہا ہاں بیٹے میں تیرا جواب تو بن گیا، میں عاشق بنا تھا، میرا یہ انجام ہوا ہے، اور عاشقوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عاشق بن جا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عاشق رسول بنے ہو، گوشت تو نچوانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ قوم گوشت تو کیا نچوائے گی جو قوم 2 دن 3 دن کی قربانی نہیں دیتی۔ اپنے آقا کی محبت میں قربانی کا جذبہ پیدا کرو، ایسا جذبہ کہ جب دین کے لیے آواز دی جائے، اگر آدھی رات کا وقت ہے تو ہم آدھی رات کے لیے تیار ہو جائیں، آدھی رات کو تیار ہو جائیں۔ دیکھو صحابیات کا عالم، جنگ احد کا موقع ہے، میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ اور جا کر اعلان کر دو اے مدینے والوں سونے کی بجائے اب اپنے مقدر کو بیدار کرنے چلو اور نبی کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کرو۔ جن جن کے کانوں تک آواز پہنچی وہ تو دوڑتے مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑے۔ یہ آواز ایک بیوہ خاتون کے کانوں میں بھی پہنچی، بیوہ خاتون مضطرب ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ یا اللہ تیرے محبوب نے جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے آج کچھ مانگا ہے، جو ہمیشہ مانگتا ہو اس کو دو یا نہ دو سب برابر ہے۔
اگر دینے والا کبھی کچھ مانگ لے تو پھر دینا ہی پڑے گا. جو رسول قاسم نعمت ہو, جو رسول مالک جنت ہو, ہر نعمت جس کے صدقے میں ملی ہے, آج اس رسول نے کچھ مانگا ہے, جان کی قربانیوں کا نذرانہ مانگا ہے. میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ میں رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں, اور اسی احساس میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے, روتے روتے ہچکیاں بن گئی. پاس میں ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہوگی سو رہا تھا. ماں کے رونے کی آواز سن کر کے بیدار ہو گیا. کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹے تو میرے درد کو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. کہا نہیں ماں مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ کیا تمہیں ابا کی یاد آ رہی ہے؟ پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا میرا درد یہ نہیں ہے, تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. ماں نے کہا بیٹے سو جا. اتنے میں بچے نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کی تنہائیوں میں روتی رہے اور میں اطمینان سے سوتا رہوں؟ نہیں ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے, اور میں تمہارے آنسوؤں کو دور نہ کر دوں, اس وقت تک میں نہیں سو سکتا. ماں نے کہا بیٹا ابھی بلال کی آواز میرے کانوں میں آئی, ہمیشہ عطا کرنے والے رسول نے آج جانوں کا نذرانہ مانگا ہے, آقا مانگ رہے ہیں, میرے سرکار کی مانگ تو پوری کرنا ہی ہوگی. اگر جوان بیٹا ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی, اگر تیرے ابا ہوتے انہیں شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی. بیٹا نہ تیرے والد ہیں نہ تیرا بھائی ہے, میرے پاس کوئی جوان جان نہیں تاکہ میں اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. جیسے ماں نے یہ جملہ کہا بیٹے نے کہا ماں اگر تیرے پاس جوان قربانی نہیں تو ننھی قربانی تو میری شکل میں موجود ہے نا ماں, مجھے تو تم پیش کر سکتی ہو. ماں نے جب یہ جملہ سنا ماں کا اضطراب دور ہو گیا. صبح کا انتظار ہونے لگا. جیسے صبح نمودار ہوئی ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی اور اس کے بعد اسے اپنی انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئی. مسجد کے دروازے پر پہنچی تو عجیب منظر تھا. قربان جائیں وہ کیسے عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر, وہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں, جان بھی دیتے ہیں جان بھی لیتے ہیں. اپنا اساسہ حیات, اپنا سرمایہ حیات اللہ کی راہ میں جو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ان کی جانیں ہیں, پھر اللہ نے انہیں جنت کے بدلے خرید لیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ماں نے اپنے بچے کو مسجد نبوی کے دروازے پر لے کے کھڑا کیا تو مجاہدین بڑھ بڑھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جان کے نذرانہ پیش کرنے کی باتیں کر رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے قدموں پر جانثاری کے وعدے کر رہے تھے, عہد و پیمان ہو رہے تھے. میرے سرکار کی نگاہیں نبوت دروازے کی طرف اٹھتی ہے اور آقا فرماتے بلال ذرا دیکھو تو صحیح یہ خاتون کیوں آئی ہے. اللہ اکبر. بلال پہنچے تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ آقا نے کچھ نذرانہ مانگا ہے, میں بھی نظر لے کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا. میرے سرکار تشریف لاتے ہیں. وہ خاتون کہتی آقا سب کی جوان قربانی قبول کر رہے ہیں, میری ننھی سی قربانی کو قبول فرما لیں. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا, تو جا اس کی پرورش کر, اللہ تجھے اجر دے گا. جب یہ جوان ہوگا تو پھر لانا. ابھی نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے, نہ جنگ کے گرد و غبار کو یہ برداشت کر سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, اسے لے جا. وہ بچہ کبھی ماں کا چہرہ دیکھتا, کبھی آقا کا رخ روشن دیکھتا. اتنے میں اس بچے نے کہا آقا اب تک تو یہی سنا ہے کہ آپ کے در پر آنے والا سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا, سرکار مجھے خالی کیوں لوٹایا جا رہا ہے؟ میرے آقا یہ بات سچ ہے کہ نہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں نہ میں نیزہ سنبھال سکتا ہوں. میرے آقا
اگر آپ کا کوئی جانثار زخمی ہو جائے تو میں اسے پانی تو پلا سکتا ہوں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، حضور میں کسی کے لیے ڈھال تو بن سکتا ہوں، کسی کو تیر اٹھا کر تو دے سکتا ہوں۔ آقا مجھے آپ اپنے در سے خالی نہ بھیجیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جذبات بچے کے دل میں بھر دیا گیا تھا، بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں نس میں یہ جذبہ تھا کہ ہر چیز اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو، جب بھی دین آواز دے لبیک کہتے ہوئے دوڑ جاؤ۔ جب تک کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا اس وقت تک مسلمان معیشت کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، معاش کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، تہذیب کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، تمدن کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا۔ اس کے پیر میں کانٹا چبھتا اور اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی، اللہ کی رحمتیں بلائے لیتے ہوئے نازل ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کا جب تک یہ حال رہا مسلمان ہر مقام پر کامیاب رہا، اور جب سے حال یہ ہوا اپنا اپنا دیکھو، جو دل میں آئے وہ کرو، پھر پڑے رہ گئے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی۔ آج رحمتیں آتی نظر نہیں آتی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ورنہ اللہ اکبر کیا جذبات ہے، کیا عرض کروں، کیا قربانیاں دی گئی۔ خواجہ غریب نواز سے پہلے ایک بزرگ ہندوستان تشریف لائے تھے، سلطان محمود غزنوی کے بھانجے حضرت شاہ عبد الرحمن غازی جن کا نام ہے۔ ودربھ کی سرزمین پر ان کا آستانہ ہے۔ حضرت سیدنا مسعود سالار غازی کے خالہ زاد بھائی ہیں اور محمود غزنوی کے حقیقی بھتیجے۔ کیوں آئے تھے ہندوستان؟ دین کی مدد کا جذبہ کیا تھا؟ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا اور ہندوستان کی زمین سے وہ حج کے لیے گزر رہا تھا، کسی طرح ایسا ہو گیا ہوگا، اس کی ایک بیٹی کو یہاں کے بادشاہ نے چھین لیا اور چھیننے کے بعد اسے مارا اور اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ یہ جان بچا کر بھاگا، جب بھاگا تو یہ اس وقت غزنی کی سرزمین پر پہنچا وہ بندہ کہ شاہ عبد الرحمن غازی اپنے نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ کل کی صبح نکاح تھا اور آج کی دوپہر میں وہ پہنچا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر نوجوان 18 سال کے غازی عبد الرحمن نے کہا، بھائی تیرے ہاتھ کٹے کیوں ہیں؟ اس نے کہا، تم جیسے نوجوان عیش و آرام کا انتظام کر رہے ہیں اور ہماری بچیاں کافروں کے قبضے میں ہم دے کر اور ہاتھ کٹوا کر آئے ہیں، ہے کوئی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اور اسلام کی آبرو کو بچانے والا؟ حضرت غازی عبد الرحمن کہتے ہیں، اے لوگوں شادی کی تیاری ختم کی جائے اور سارے مجاہدین ابھی تیار ہوں، ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، شادی کہتے کسے ہیں؟ نکاح کہتے کسے ہیں؟ انسان شادی کی تیاریاں لوگوں کے درمیان بہت دیر میں کرنا شروع کرتا ہے، اصل میں ایک نوجوان اسی دن سے شادی کا پلان تیار کرتا ہے جس دن وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، جس دن وہ بالغ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے دلوں کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہے، منصوبے بنتے ہیں، پلان تیار ہوتے ہیں، مگر باہر مسلمان تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ غازی عبد الرحمن کہتے ہیں سورج غروب نہ ہوگا کہ ہم غزنی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اپنی ماں کو لے کر کے اور فوج کو لے کر کے کل کی شادی ملتوی کر کے آپ روانہ ہوتے ہیں
ہند کی زمین پر تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد فوج اتنی تھک چکی تھی, پسماندہ ہو چکی تھی کہ تیزی کے ساتھ لوگ کٹ رہے تھے. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, مولا شادی چھوڑ کر کے آیا ہوں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی. ندائی عبد الرحمن تیرا امتحان ہے, تو جان بچانے کے لیے جنگ کر رہا ہے یا سلطنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا شہادت کے لیے میرے لیے کر رہا ہے؟ غازی عبد الرحمن نے کہا مولا سب تو تیرے لیے ہے. کہا اگر میرے لیے ہے تو اپنی گردن اپنے ہاتھ سے نکال کر اپنی ماں کی گود میں ڈال دے. اللہ اکبر. غازی عبد الرحمن اپنی تلوار سے اپنی گردن اتارتے ہیں, ماں کی گود میں ڈال دیتے ہیں. جب ماں کی گود میں ڈالا, ماں نے اپنے اس دولہا کی گردن اپنے ہاتھ میں اور اپنی گود میں لی. عجیب سما تھا. اور اس کے بعد پھر کیا تھا؟ جن کی گردنیں کٹ جاتی ہے وہ زمین پہ گر جاتے ہیں, مگر غازی عبد الرحمن نے اپنے ہاتھ سے گردن کاٹی, ماں کی گود میں دی اور گھوڑے پر بغیر سر کے جنگ کرتے رہے. اسی جنگ کے عالم میں بادشاہ نے دیکھا ارے یہ بغیر سر کا کون جنگ کرتا ہے. اس وقت پوری ریاست کے ساتھ وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت غازی عبد الرحمن دولہا, آج بھی آپ کا مزار دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی دولہا آرام کر رہا ہے. یہ جذبہ تھا, یہ قربانی تھی. اگر سر مانگ لیا گیا تو سر دے دیا, اور یہاں وقت نہیں دے سکتے. اتنی تمہید کے بعد میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف ہمارے شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہل سنت کے خلاف پلان بن رہے ہیں اور اہل سنت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر سارے سنی متحد ہو کر اپنے مذہب حق اور مسلک حق کے لیے محنت کریں. اس کے لیے ہمارے پاس بالکل تازہ ترین موقع ہے. وہ موقع ہے وادی نور آزاد میدان کے اجتماع کا موقع. اب تک 34 گاڑیاں, اخبار کی رپورٹ کے مطابق باہر سنت میں نے پڑھا کہ 34 گاڑیاں اب تک کے تیار ہوئی ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ جس شہر میں 8 لاکھ سنی بستے ہوں اس میں 34 گاڑیاں لے جانا یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ شرم کی بات. بولو بھائی, بولیے نا, شرم کی بات ہے نا؟ نہیں ہے؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ آپ قسم کھا کے آئے کہ نہیں بولیں گے؟ جی ہے نا بھائی, شرم کی بات ہے. تو گاڑیاں بڑھنی چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے, ایک گاڑی بڑھانے کے لیے صرف 3 بندے کافی ہیں. اس اجتماع میں جو بیٹھے ہیں 3 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 3 لوگ کہیں کہ ہم 3 مل کر اپنے محلے سے گاڑی نکالیں گے. نکلے گی گاڑی. اور کوشش کیجئے کہ ہر محلے سے گاڑی نکلے اور فری میں نکلے, فی سبیل اللہ. اتنی کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ کو لے کر کے نکلو کہ مالیگاؤں کی ہر گلی سونی ہو جائے. اگر کوئی مسافر آئے تو پوچھے کہ مالیگاؤں کے سارے نوجوان مرد کہاں گئے, تو کوئی بوڑھا کہے کہ وہ سب عاشقان مصطفیٰ اپنے نبی کی محبت میں وادی نور گئے ہوئے ہیں. اور یہ کام ہو سکتا ہے, نوجوان چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ, اور آپ کر سکتے ہو. آپ میں جذبہ ہے. اور میں کہتا ہوں مجھے اپنے سنی قوم پر بڑا ناز ہے, کیونکہ انقلاب پیدا کرنے کا جذبہ اور قربانی دینے کا جذبہ صرف سنی میں بس. کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں کے پاس آئیڈیل کے طور پہ کربلا موجود ہے. ہمارے پاس کربلا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ سر جھکا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں. باطل کے آگے سر جھک نہیں سکتا. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. مگر اس کے لیے صرف زبان سے کام نہیں کرنا ہوگا. اقبال نے کہا ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری.
ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کردار حسین پیدا کرو، اور جتنے لوگ حاضر ہیں سب اجتماع میں تو چلیں گے نا انشاءاللہ. پہلے مجھے یہ مطمئن کریں کہ چلنا کس کو ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. لیکن اتنا کہتا ہوں، آپ سب تو چل ہی رہے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے محلوں سے گاڑیاں نکلوائیں گے نا انشاءاللہ. اب آپ جب یہاں سے جائیں گے تو کل سے آپ ایک سرگرمی دیکھیے. آپ ایک کام کریں، 22 گھنٹہ آپ اپنا کام کریں. 22 گھنٹہ آپ صرف 2 گھنٹے ہفتے بھر، صرف 2 گھنٹے محلے میں نوجوانوں کو جمع کریں، میٹنگ کریں. اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو مبلغین کو بلائیں، ہمارے ذمہ دار ساتھی آئیں گے، میٹنگ کریں گے. یہ پلان تیار کیجئے کہ محلے کے سب لوگ مل کر ایک گاڑی نکالو اور فری میں سب کو لے جاؤ. ایک گاڑی نکالو، فری میں سب کو لے جاؤ. ایک گاڑی نکالو. اس طرح میں کہتا ہوں اگر آپ ساتھ دے دیتے ہیں انشاءاللہ تو اس سال تو 100 گاڑیاں نکل ہی جائے گی انشاءاللہ. نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اتنا دھیرے والا انشاءاللہ. یار میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، یا اللہ ہم لوگ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ بہرحال جو جیسا رہتا ہے اس کو ویسے ساتھی ملتے ہیں. ہم جس لائق تھے اس زمانے میں پیدا کیے گئے. بہرحال ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ نامرادی کے دن مقدر میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے اس زمانے میں پیدا ہوئے. لیکن بہرحال میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب اپنے 2 گھنٹے کی قربانی روز دے کر، ابھی ہمارے پاس پورے 8 دن ہے انشاءاللہ. آج 8 دن اسی وقت عاشقان رسول کا قافلہ روانہ ہوگا انشاءاللہ. سرکار کے غلام جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت عملنیر میں اجتماع تھا، تمام سنیوں نے کوشش کی. کتنی؟ 112 گاڑیاں گئی تھی. 112 گاڑیاں عملنیر کے لیے نکل سکتی ہے تو بمبئی کے لیے تو 100 نکل سکتی ہیں. لیکن کوشش ہم نے کرنی. اگر کوشش کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور آپ کو بتاؤں اس کا اجر کیا ہے. جو ایک قدم اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو جتنے لوگوں کو لے جائے گا ان تمام کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ لے جانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. تو ہم سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے محلے میں دھوم مچاؤ، بورڈ لکھو، پوسٹر لگاؤ اور سب کو دعوت دو. SMS کرو، فون کرو، اپنے دوستوں پہ پریشر کرو کہ نہیں تم کو چلنا اجتماع میں. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. سچے دوست کی پہچان ہے. یہ صرف پارٹی والے دوست مت بنو اور پارٹی والے دوست مت بناؤ. کھانے والے، پہننے والے، صرف تحفے والے نہ دوست بنو نہ بناؤ. اگر دوست بنو تو اللہ سے ملنے والے اور رسول سے ملانے والے بناؤ. اگر ایسے دوست بنے تو آپ کا جینا بھی کامیاب ہے اور آپ کا مرنا بھی کامیاب ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو اس زمین پر وہ انقلاب پیدا ہوگا اور وہ دن آئے گا جو زمانہ مولانا اسحاق کے دور کا زمانہ تھا، پھر وہی زمانہ ہوگا. ہر گھر سے آواز آئے گی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہر گھر سے آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہر گھر سے آواز آئے گی اے شہین شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جوان محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کی مدد کے لیے سب محنت کریں گے انشاءاللہ. گاڑیاں نکلوائیں گے انشاءاللہ. دوستوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. چند پروگرامات کے اعلانات ہیں وہ سماعت کر لیں. بروز پیر کو انشاءاللہ نندن نگر میں سنی دعوت اسلامی کا دعوتی اجتماع ہوگا اجتماع کے لیے. اور منگل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حاجی احمد پورہ میں اجتماع ہوگا عائشہ نگر کے پیچھے کی بستی میں. بدھ کے دن نوری ٹاور کے پاس ہمارے محلے میں اجتماع ہوگا انشاءاللہ. اور جمعرات کے دن بالے سیٹ کمپاؤنڈ کے پاس اجتماع ہوگا انشاءاللہ. ہر پروگرام میں آپ شریک ہوں
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر، اگر کوئی دوست اجتماع میں جانے کے لیے آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو پروگرام میں لائیے، انشاءاللہ اپنے اس کا ذہن بنائیں گے۔ اگر اپنی دعوت پر ایک آدمی بھی چلا گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب لوگ شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔